عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کھول جا سم سم یا سم سم، اسی طرح سے عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھلتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائی بہت جلد ممکن ہے؟ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں ہمارے یوٹیوبر کہ عمران خان آج رہا ہو جائیں گے، عمران خان کل رہا ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر کوئی اپنا منجن بیچ رہا ہے، لیکن اب امید پیدا ہوئی ہے عمران خان کی رہائی کی، کیونکہ صورتحال بالکل واضح طریقے سے اسی طرف جا رہی۔ اعجاز چودھری، ان کے ساتھ کیا ظلم جبر نہیں کیا گیا؟ وہ سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن سید یوسف رضا گیلانی کی طرف سے پہلی مرتبہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک دلیل بنتی ہے عمران خان کے لیے کسی نہ کسی ریلیف کی، تحریک انصاف کے لیے کسی نہ کسی بہتر صورتحال کی۔ تو باقی جج صاحب کی طرف سے عمران خان کے خلاف جو فیصلہ دینا تھا انہوں نے 17 تاریخ رکھ دی ہے۔ 17 کیوں رکھ دی؟ 13 کو بیٹھتے ہیں، اگر عمران خان نہیں آئے تھے تو 14 کر لیتے، 15 کر لیتے، 16 کر لیتے، 17 تاریخ تک لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ اور پھر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ملزم وہاں پہ آئے نہیں تھے۔ واہ، کیا کہنے جج صاحب کے، ملزم نہیں آئے تھے تو جج صاحب 2-3 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ گئے۔ ملزم نے کب آنا تھا، کیسے آنا تھا، وکیلوں نے کیسے آنا تھا؟ اس کے باوجود بھی وکیل وہاں پہ موجود تھے، ان کو ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے کا، جج صاحب چلے گئے 8:30 بجے، جا کے بیٹھے ملزموں کو لاؤ۔ کس نے لانا تھا ملزموں کو؟ کیا عمران خان نے خود آنا تھا؟ عمران خان جیل میں موجود تھے، ساتھ والے کمرے میں تھے، جج صاحب کو زیادہ جلدی تھی تو وہاں چلے جاتے، ان کو بلا لیتے، لاؤ بھائی۔ کس نے عمران خان کو وہاں پہ نہیں آنے دیا؟ کیا عمران خان خود نہیں آئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بشرا بی بی وہ بھی وہاں پہ جانا چاہتی، لیکن جج صاحب پہلے ہی وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو اس معاملے پر ہوں گے، اگر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا جاتا اگلے دور میں تو پھر ہمارے مذاکرات ختم۔ اب یہ ہوا کہ پرسوں مذاکرات کے لیے ٹیبل سجا دی گئی ہے۔ ایاز صادق صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کرواؤں۔ ان کے مینڈیٹ کے بغیر ہی اتوار کے روز ان لوگوں کو جیل لے جایا گیا، عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی۔ ایسی کیا توائی تھی، ایسی کیا جلدی تھی، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ فوری طور پہ اتوار کے دن ان لوگوں کو کمیٹی کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا؟ اس سے بھی ہماری دلیل کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات واضح ہو رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے فیصلے کو آگے لے جایا گیا، فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ 17 تاریخ کو نہ آئے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ آ سکتا ہے، اگر مذاکرات بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو تب بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کی رہائی کی طرف ہی اشارے کر رہی ہیں۔ تو باقی ہنومان کی طرف سے کہا گیا، ہنومان کسی کو ہم اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ہندوؤں کا بھگوان ہے، اس سے منتے مانتے ہیں، اس کے پاؤں کو چھوتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہنومان جی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے اپنے مقدمات کو ڈیلے کرنے کے کئی ٹیکٹس ہیں، کئی ان کے پاس طریقے ہیں۔ یہ ہنومان صاحب کی طرف سے کہا گیا، جب یہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو تحریک انصاف کے بارے میں بات ہو تو وہ بات نہیں نکلتی بلکہ انگارے نکلتے ہیں۔ شروع سے ہنومان جی ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جب ان کے اپنا جو یہ کہتے ہیں اس کا جو کرتے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کس طرح سے اشارہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کی وہاں پہ اس کے بعد ہوئی تبرہ ہوا تو لعنت ہم نہیں کہتے، اس سے ان کو غصہ لگ جاتا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ جو ہو گیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کس لیول کے اور کس کیلیبر کے شخصیت ہیں، شخص ہیں۔ تو انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ان جیسی ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ یہ بات کر رہے تھے جب تحریک انصاف والے او کی آوازیں نکال رہے تھے، جب وہ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ تو ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ ایک تو آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، اور پھر تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے ان کی تربیت کی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی تصویریں اور ان کی بوڑھی ماں کی تصویریں بھی بغیر کپڑوں کے برہنہ تصویریں ان لوگوں کی طرف سے جہازوں سے گرائی گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب
کہ حکم پر سارا کچھ ہوا تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ججوں پر حملہ کس نے کیا تھا، یہ ان کی تربیت ہے۔ آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے کیا کرتے ہیں، ان کی تربیت کیا ہے۔ بہرحال ہنومان جی کے دادا جی یا پردادا جی جو بھی تھے، پاکستان کے صدر رہے، وہ بھی کیا کرتے رہے، اس حوالے سے ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ بہرحال عمران خان کی رہائی کا امکان اس کے باوجود پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تارڑ صاحب ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، یہ چاہتے ہیں کہ بیل سرے منڈے نہ چڑھے۔ لیکن ان کو کس نے پوچھنا ہے مذاکرات ہونے کا، مذاکرات کی کامیابی کا، یا مذاکرات کی ان سے پوچھ کے نہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ آگے چلیں گے، نہ کامیاب ہوں گے، نہ ناکام ہوں گے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال جنہوں نے ان کو پکڑ کے ان کو پکڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا ہے، وہ سارے اعتماد سازی کے اقدامات بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساجد تارڑ صاحب، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ٹرمپ کا مشیر ہوں، پاکستان آئے تو کئی چینلز پر بیٹھ کر انہوں نے ان کے مشیر کے طور پر انٹرویو دیے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نکلے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیونگ کرنا کوئی مینا تانا نہیں ہے، بالکل بھی بری بات نہیں ہے۔ محنت کرنا ہے، روزی کمانا ہے۔ آپ سر کے اوپر اینٹیں اٹھاتے ہیں، مانگنا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لعنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی جائز کاروبار کرتے ہیں، جائز کام کرتے ہیں، اس پر آپ کی اپریسیشن بنتی ہے۔ ساجد تارڑ صاحب جو اپنے آپ کو ٹرمپ کا مشیر کہتے تھے، وہ چلے گئے سبیق کاظمی کے پروگرام میں۔ انہوں نے صرف یہ سوال کیا سبیق کاظمی نے کہ ٹرمپ اقتدار میں آ رہے ہیں، وہ صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے صدر بن جانا امریکہ کا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ پاکستان کی بھی انہوں نے بات کر دی، تو اس پر ساجد تارڑ صاحب کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے سوال کا جواب دینا شروع کیا عمران خان سے، بشرا بی بی سے، کبھی وہ کالے بکرے کی بات کر رہے تھے، کبھی جادو کی بات کر رہے تھے، کبھی عمران خان کی بدعنوانی اور ان کے جگہ جگہ پر پیدا کیے گئے بچوں کی بات کر رہے تھے، جھوٹے الزامات لگا رہے تھے بشرا بی بی کے حوالے سے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ سوال کیا گیا ٹرمپ کے حوالے سے، ساتھ انہوں نے کہا کہ 21 تاریخ کو دیکھیں گے کہ ٹرمپ پاکستان آ کے جیل کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، عمران خان کو رہا کروا لے گا، تو پھر دیکھ لیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ٹرمپ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ان کے مشیر ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں مشیر نہیں۔ تو پہلے کیوں یہ سارا کچھ کہتے رہے، پہلے کیسے انٹرویو دیتے رہے۔ بہرحال سبیق کاظمی کے ساتھ ان کی زیادہ بن نہیں سکی، تو آخر کار انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میرے کلائنٹ لائن لگا کے میرے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی بات کرنی تھی، آپ پہلے مجھے بتاتے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے آپ کارکن ہیں، میں انٹرویو دینے کے لیے نہ آتا، میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرتا۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی ٹیکسی باہر کھڑی ہوئی ہے، آپ نے ٹیکسی بھی چلانی ہے تو جائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی شکل ٹیکسی ڈرائیور جیسی ہے۔ بہرحال سبیق کاظمی مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ بڑا زبردست قسم کا ان کا یہ انٹرویو ہے۔ آپ بھی ذرا دیکھیے گا کہ اس انٹرویو میں کیسے معاملہ شروع ہوا، کیسے آگے چلا، کیسے بگڑا، اور بگڑتے کیسے انہوں نے ساجد تارڑ صاحب نے اپنے اوپر ڈرون اٹیک ہی کر لیا۔ اپنے انٹرویو کے دوران ایک موقع پر بھی ویسا نہیں نظر آ رہے تھے کہ وہ غیر جانبدار بات کر رہے ہیں، بالکل نون لیگ کا جیسے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤٹ کہتے ہیں، نہیں ہم اس کو ٹاؤٹ بھی نہیں کہتے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی حمایت میں وہ کہیں سے کہیں پر چلے گئے تھے۔ ڈی پی او سرگودا کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا نام ہے اسد ملی، تو ان پر الزام لگایا گیا ہے ایک اداکارہ کی طرف سے، ایک ماڈل کی طرف سے، ان کا نام ہے ماہنور۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، ڈی پی ہاؤس بلایا، وہاں پہ گن پوائنٹ پر ایک شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ریپ کیا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا۔ تو کیا ڈی پی او سرگودا راسپوٹین ہے؟ ان کی طرف سے جو کچھ بیان سامنے آیا ہے ان کے بیہاف پر، اسے تو لگتا ہے کہ وہ راسپوٹین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اتار ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کچھ کہا، لیکن ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی اس خاتون کی طرف سے، ماہنور کی طرف سے لکھ کے دے دیا گیا، اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اپنی عزت کو اس طرح سے اچھال دے؟ تو کیا اس خاتون کی واقعی عزت تار تار کی گئی ہے، یا پھر یہ اوتار صاحب ہیں، ان پر الزام لگائے، اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے اپنے آفس میں بلایا گیا، ان کے فلاں بندے نے مجھے فون کیا کہ آپ آ جائیں، آپ کے 6 کروڑ کا معاملہ وہ حل کرنے کے لیے ڈی پی او صاحب نے بلایا ہے۔ یہ خاتون وہاں پہ چلی جاتی ہیں، اور ان کے خامد جو ہیں وہ تھانے دار ہیں، چیمہ صاحب ہیں،
وہ تھانے دار ہیں وہ بھی اپنے معاملات بتا رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے معطل کیا گیا ہے، اور ڈی پی او کے دفتر کی طرف سے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کی طرف سے یہ ساری سازش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کا بدلہ لینے کے لیے ایسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خواتین اپنے کپڑے پھاڑ کر مخالفوں پر کیس کروانے کے لیے تھانوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی خاتون ایسے کیسے کہہ سکتی ہے پڑھی لکھی کہ میرے ساتھ اس بندے نے اتنا ظلم کیا، جبر کیا، زیادتی کی، ریپ کیا، زبردستی سارا کچھ کیا۔ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس کی چھان بین ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔